دوستوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام جواد خان ہے، میں جرمنی میں مقیم ہوں۔ میں پیشے کے لحاظ سے الیکٹریکل انجینئر ہوں۔ کل میرے پڑوسی کی اچانک طبیعت بگڑ گئی تو مجھے اس کے ساتھ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ہسپتال جانا پڑ گیا۔ وہاں اس کا کوئی قریبی عزیز ڈاکٹر تھا، یا پھر شاید وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ بہرحال میں اس کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ ڈاکٹر ہمارا منتظر تھا۔ جاتے ہی اس نے میرے پڑوسی کے کچھ ٹیسٹ کروائے، اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ ایمرجنسی ادویات استعمال کی اور اسے ہسپتال میں داخل کر لیا۔ میں اپنے پڑوسی کے قریب بیٹھ گیا تو اس نے مجھے فارغ بیٹھا دیکھا تو اپنے اس دوست ڈاکٹر سے میرا تعارف کروایا اور پھر اسے ریکویسٹ کی کہ مجھے ہسپتال کا وزٹ کروا دے۔ تو اس وقت ڈاکٹر کو مریضوں کے وارڈ کا دورہ بھی کرنا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور متعلقہ وارڈ میں چلا گیا۔ وہاں وہ باری باری تمام مریضوں کی رپورٹس دیکھتا گیا، ان کی طبیعت کے متعلق پوچھتا گیا اور ان کا تفصیلی معائنہ بھی کرتا گیا۔ اسی دوران ہم لوگ ایک مریض کے پاس پہنچے جو شکل اور لب و لہجے سے پاکستانی لگ رہا تھا۔ گو کہ اس نے ڈاکٹر سے بات ٹھیک جرمن لہجے میں کی، لیکن جب میں نے اس کو اردو میں مخاطب کیا تو اس نے میرے سوال کا جواب اردو میں دیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ بن گیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر باقی تمام مریضوں کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی خیال رکھنے والا موجود تھا، سوائے 3 مریضوں کے، جن میں سے ایک وہ پاکستانی بھی تھا۔ میں نے سب سے پہلے ڈاکٹر سے اس کی بیماری کے متعلق پوچھا تو ڈاکٹر نے مجھے تفصیل سے اس کی بیماری کا بتایا۔ وہ کہیں سے گرا تھا، گرنے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود کوئی وین یعنی کہ کوئی نالی کٹ گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ بیکار ہو گیا تھا اور اب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اب جب تک اسے جینا تھا بستر پر ہی جینا تھا۔ مگر ساتھ ہی ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ اس آدمی کی فیملی کا کوئی ممبر اسے ملنے نہیں آتا، بلکہ یہاں کا ایک فلاحی ادارہ یعنی اولڈ ہوم یا لاوارث لوگوں کا ایک ادارہ اس کا علاج کروا رہا ہے اور اس کے علاج پر آنے والے اخراجات کو برداشت کر رہا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہمیں کچھ مخصوص انجیکشن امریکہ سے برآمد کرنے پڑتے ہیں۔ انجیکشن سے صرف اس کی تکلیف کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کو صحت یاب نہیں کیا جا سکتا، اور ان انجیکشن پر آنے والے اخراجات وہ فلاحی ادارہ برداشت کرتا ہے، جس کے ریفرنس سے یہ مریض یہاں داخل ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی مسلمان شخص کا ایسے ادارے میں چلے جانا اس کی سب سے بڑی نااہلی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک طرح نہیں کی، اور پھر اتنی تکلیف میں اس کی اولاد اس کی خدمت ہی نہیں کر رہے، بلکہ اسے قطع تعلق کر لینا بھی اس کے زوال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کا اتنی تکلیف میں ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسان کسی بہت بڑی خطا کا مرتکب ہے، وہ آج بھی غافل ہے۔ خیر، ان سارے سوالوں کو ذہن میں لیے ہوئے میں نے ڈاکٹر سے کچھ دیر اس مریض کے ساتھ بتانے کی اجازت چاہی۔ ڈاکٹر نے مجھے اجازت دے دی اور عملے کو خاص طور پر ریکویسٹ کر دی کہ یہ میرے دوست ہیں، مہمان ہیں، ان کو تھوڑی دیر اس مریض کے ساتھ وقت بتانے دیا جائے اور انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر سے اجازت ملنے کے بعد میں اس مریض کو جا کر ملا اور اسے پوچھا کہ تم اس حالات میں کیسے پہنچے؟ تو اس نے جواب میں اپنی رودات سنائے۔ اب میں آپ کو اسی کی کہانی اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ میرا نام بہرام خان ہے۔ میں نے یہاں آ کر اپنی تعلیم مکمل کی، پھر ایک بہترین کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی۔ جب میں مکمل طور پر سیٹ ہو گیا تو میں نے شادی کر لی۔
مجھے ایک کے بعد ایک کامیابی ملتے گئے. میرا بیک گراؤنڈ بھی مضبوط تھا. میرے والد صاحب علاقے بھر کے سب سے معزز اور معتبر شخص تھے. گو کہ وہ عادات اور حرکات سے معزز اور معتبر نہیں تھے، لیکن ان کی دھن دولت نے ان کو یہ رتبہ بخش رکھا تھا. ان کے اسی اثر و رسوخ کا میں بھی ناجائز استعمال کرتا رہتا تھا. گو کہ میرے غلط اعمال کی خبر میرے والد صاحب کو ملتی رہتی تھی، مگر انہوں نے کبھی مجھے نہیں روکا ٹوکا. یہاں تک کہ ایک بار ایک مجبور لڑکی میرے پاس آئی. اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں شدید بیمار ہے اور اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس نے مجھ سے مدد طلب کی. میں نے مدد کے بدلے میں اس سے اس کا جسم طلب کیا. اس نے میری بات کو رد کر دیا اور وہاں سے چلے گئے. وہ شام کو پھر میرے پاس آئی اور آ کر مجھے کہا کہ وہ میری خواہش پوری کرنے پر راضی ہے، مگر اس نے اپنی ایک شرط رکھی کہ پہلے میں اس کو پیسے دوں گا، وہ اپنی والدہ کو لے کر ہسپتال جائے گی، اس کو وہاں داخل کروا کر آ جائے گی اور پھر آ کر میری خواہش پوری کرے گی. میری خواہش پوری کر کے دوبارہ اپنی والدہ کے پاس ہسپتال چلی جائے گی. میں نے اس کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو لڑکی اب دوبارہ لوٹ کر میرے پاس آ گئی ہے، اس کے پاس اس وقت میرے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہے. میں نے اس سے کہا کہ میں پہلے اپنی خواہش پوری کروں گا، تمہارا جسم نوچوں گا، اس کے بعد تمہیں پیسے دوں گا. اس کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اس نے میری بات مان لی. میں اسے اپنی ایک حویلی میں لے گیا. وہاں جا کر نشے میں دھت ہو کر میں نے اس کی عزت پامال کی اور اس کو ساری رات وہیں رکھا. وہ میری منتیں کرتی رہی کہ مجھے پیسے دے دو، میری ماں مر رہی ہے، میری ماں مر جائے گی. میرے گھر میں کوئی شخص موجود نہیں ہے جو اس کے منہ میں پانی ڈال دے. وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، مگر میں نے اس کو زبردستی اپنے پاس قید رکھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئے. صبح جب میرا نشہ اتر گیا تو تب لڑکی وہاں ادھ-مری حالت میں بے ہوش پڑی تھی. میں نے اس کو اسی حال میں چھوڑا اور فریش ہو کر اپنے ڈیرے پر پہنچ گیا. ڈیرے پر پہنچ کر میں نے اپنے خاص ملازم کو بتایا کہ اس طرح فلاں حویلی میں ایک لڑکی موجود ہے، تم وہاں پہنچ جاؤ اور اس کی خبر رکھنا. میرا ملازم وہاں پہنچ گیا اور جا کر اس نے بھی اس نیم مردہ لڑکی پر اپنی ہوس مٹائی. خیر، جب لڑکی کے کچھ حواس باہر